جی ناظرین کرام، آپ نے گورکن خیر محمد صاحب کی گفتگو سنی، مفتی عارف شاہ اویسی صاحب کی اصلاحی نصیحتیں شاید ہم میں سے بہتوں کے دلوں کے قفل کو کھولنے میں کامیاب ہو جائیں، اور مولانا عبدالستار عیدی صاحب کی باتیں بھی آپ نے یقیناً اپنے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں ان کو جگہ دی ہوگی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ صرف نمبروں سے پہچانے جانے والی ان گمنام قبروں میں کچھ میتیں تو ان لوگوں کی ہیں جن کے چہرے قابل شناخت تھے، مگر گزشتہ چند برسوں میں بم دھماکوں کی نظر ہونے والے بعض گمنام افراد وہ بھی تھے، وہ بھی وہیں تھے، اور وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے نہ صرف یہ کہ چہرے ناقابل شناخت تھے بلکہ لاشیں بھی کہاں تھیں، بکھرے ہوئے اعضا تھے جنہیں محض اندازوں اور قیاس کی بنیاد پر عیدی کے رضاکاروں نے سمیٹ کر یکجا کیا اور تابوت میں رکھ کر سپرد خاک کر دیا۔ ان میں وہ ہاتھ بھی ہیں جو کبھی کسی کے آگے پھیلائے نہیں جاتے تھے، جو کسب حلال کے معنی کو سمجھتے ہوئے کسب حلال کے ذریعے اہل خانہ کا پیٹ پالتے تھے۔ وہ پاؤں بھی ہیں جو اپنے معصوم بچوں کا پیٹ بھرنے اور ان کی معصوم خواہشات کی تکمیل کے لیے گھر سے نکلتے تھے۔ وہ سر بھی ہیں جو صرف لا شریک کے آگے جھکتے اور کسی کے آگے نہیں جھکا کرتے تھے۔ وہ تھکے ہارے جسم بھی ہیں جو گھر پہنچتے تھے تو اپنے معصوم پھول جیسے بچوں سے لپٹ کر ان کی تمام تھکن دور ہو جاتی تھی۔ وہ کان بھی ہیں جو بچوں کی کلکاریاں سن کر بہل جاتے تھے۔ وہ آنکھیں بھی ہیں ناظرین جو اپنے بوڑھے ماں باپ کے جو دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھ کر روشن ہو جاتی تھیں، اور یہ آنکھیں آج بھی اپنے پیاروں کی راہ تک رہی ہیں۔ یہ کان آج بھی اپنے عزیزوں کے قدموں کی چاپ سننے کو بیتاب ہے، مگر ان کے عزیزوں کو یہ خبر ہی نہیں کہ ہمارا فلاں بھائی، بیٹا، باپ، بہن یا ماں یا کوئی اور رشتہ دار فلاں مقام پر فلاں نمبر کی قبر میں مدفون ہے۔ بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں جنہیں اپنے ان عزیزوں کی موت کا ہی علم نہیں، اور آج تک انہیں گمشدہ سمجھ کر ان کا انتظار کر رہے ہیں، تلاش گمشدہ کے اشتہارات شائع کرا رہے ہیں، مگر ان تمام حقائق سے بے نیاز اس قبرستان کے مکین اپنے پیاروں کی آمد اور دعائے مغفرت کے منتظر ہیں۔ موت بلا شبہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، لیکن انسان اس حقیقت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ اس کے کٹے پھٹے جسم کو کفنا دفنا کر قبر میں نہیں رکھ دیا جاتا، اور اس کو اپنے قریبی، اس کے اپنے رشتہ دار اور دوست احباب اس کے اوپر مٹی نہیں ڈال دیتے اور اس کے حق میں دعائیں مغفرت نہیں کر دیتے۔ مگر ان ناقابل شناخت چہروں اور گمنام مکینوں کا یہ انتظار شاید یوم النشور ہی کو ختم ہوگا۔ حشر کا دن بھی اب کوئی زیادہ دور کی بات نہیں، قریب ہے لوگوں روز محشر۔ چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ جو لوگ حادثات اور دیگر طبعی اموات کا شکار ہو گئے ان کی بات اور ہے ناظرین، مگر جو گمنام لوگ خود کش دھماکوں اور دہشت گردی کی دیگر وارداتوں کا نشانہ بن کر اس طرح لقمہ اجل بنے کہ ان کی شناخت ہی ممکن نہ رہی اور ان کے عزیز ان کی قبر پر مٹی بھی نہ ڈال سکے، مجھے ان مظلوموں کی دلدوز چیخیں چاروں طرف سنائی دے رہی ہیں۔ ان کا حساب کون دے گا؟ ان کی شناخت کس طرح ممکن ہوگی؟ ان کے عزیزوں کو ان کی موت کا یقین کون دلائے گا؟ کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ خاک پر کوئی دھبا، نہ بام پر کوئی داغ، کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ۔ نہ صرف خدمت شاہاں کے خوں بہا دیتے، نہ دی کی نظر کہ بیان جزا دیتے، نہ رزم گاہ پہ برسا کے معتبر ہوتا، کسی علم پہ رقم ہو کے مشتہر ہوتا، پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو، کسی کو بہر سماعت نہ وقت ہے نہ دماغ، نہ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا۔ لیکن پروگرام ختم کرتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی اپنی قبروں کو یاد کریں، ان قبروں کو جس میں مجھے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے، اور جس کو ہم بھلا بیٹھے۔
سب سے بڑی حقیقت قبر ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی یہ مکان، یہ اسٹوڈیو جس سے میں پروگرام کر رہا ہوں، مکان جس میں آپ بیٹھ کے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، دکان جس سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یا کوئی اور مقام جہاں بیٹھے ہوئے اس وقت آپ مجھے سماعت فرما رہے ہیں، یہ سب عارضی پناہ گاہیں ہیں۔ دائمی گھر، دائمی مکان، دائمی پناہ گاہ قبر ہے، جس کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی، کوئی سہف، تو اپنے رب کے حضور توبہ کا طلبگار ہوں، معافی کا خواستگار ہوں۔ اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔